انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اس رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس رات میں سارے جو دنیا میں جو سارے کے جو دنیا کے ایک سال کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا، وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں، اور ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی رسول بنا کے، یعنی کس کے ساتھ موت کا معاملہ ہے، کس کو زندگی دینی ہے، کس کے ساتھ شفا کا معاملہ ہے، کس کو بیمار، ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک، تو یہ اس رات کو ہمارا عبادت میں ہونا اس لیے بڑا ضروری ہے۔ اور اس رات فرشتے اترتے ہیں اتنے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، زمین پہ اتر جاتے، زمین فرشتوں سے بھر جاتی ہے۔ یہ بھی ایک انعام اکرام کی بات ہے۔ تو فرشتے، آپ کو پتہ ہے فرشتے پھر جا کے بتاتے بھی ہیں کہ تیرے بندے جو ہے نا تیری عبادت میں تھے، اس لیے بھی ان کا وہ ہماری گواہی بھی دیں گے کہ یہ لیلۃ القدر میں عبادت میں تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پاس سے ہی حکم ہو کے ہم ہی رسول بنا کر بھیجنا، آپ کی رب کی مہربانی سے، وہی ہے سننے والا جو رب ہے، جاننے والا جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا جو رات ہے نا یہ لیلۃ القدر ہے، اور اس رات میں آنے والے سال کی بابت تمام موت، حیات، زندگی، وسائل زندگی، سب جو ہے نا وہ فیصلے لوہے محفوظ سے اتار کر فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں اس رات میں اب اس کی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ 21، 23، 25، 27 اور 29، یعنی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ایک دفعہ دیا بھی گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی نکلے کہ امت کو بتائیں، لیکن دیکھا کہ کچھ لوگ جھگڑ رہے تھے، تو اس جھگڑے کی وجہ سے وہ بھلا دیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس کے جھگڑے یا قوم کے جھگڑے یا ارد گرد کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، یہ علم کے اندر انٹرپشن ہوتی ہے، یہ علم بھلوا دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہرحال وہ نہیں بتایا گیا، لیکن اکثر صحابہ کرام کہتے تھے کہ 27ویں رات ہے، یہ بھی بتایا کرتے تھے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا ہے کہ تلاش کرو، پھر تلاش کرو، اور یہ ہر سال چینج ہوتی ہے۔ یہ بھی صحابہ کرام کی ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر سال یعنی کسی رات کچھ ہے، کسی رات کچھ ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کسی رات 21 ہوگی۔ اس کی نشانیاں ہیں کہ سورج کمزور ہوتا ہے صبح جب نکلتا ہے، لیکن وہ صبح پتہ چلتا ہے نا، وہ پوری رات تو آپ گزار چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس رات میں معتدل موسم ہوتا ہے، یعنی نہ سردی نہ گرمی، ایک نارمل موسم ہوتا ہے۔ اور کتے کا معاملہ بھی آتا ہے کہ وہ بھی نہیں بھونکتا، کیونکہ فرشتے زیادہ ہوتے ہیں نا۔ تو اچھا، آپ کو پتہ ہے شیطان ہوتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں فرشتوں سے دیکھ کے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس رات امن اور سکون ہوتا ہے، بہت زیادہ، بہت سکون والی رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب آج کی رات ہے، آج کی رات آپ نے اس رات کو کرنا کیا ہے؟ آپ نے ظاہر عبادت کرنی ہے، تراویح تو پڑھنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور اس میں تلاوت قرآن کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے توبہ کے نفل پڑھ سکتے ہیں آپ، اچھا، اور اس کے بعد آپ جو ہے اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اور بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، اپنے آنے والے سال کے لیے، اپنی تقدیر کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ تقدیر کے فیصلے آپ کا ایک سال آپ کا سمجھے کہ آپ کی دعاؤں کے ساتھ کچھ، کیونکہ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا بدل سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس رات میں آپ عبادت اور دعا میں رہو، کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سال کی اور آگے آنے والی جتنی بھی سال ہیں ان کی میرے لیے اچھی تقدیر ہو، میرے لیے خیر کا معاملہ ہو، اور جو دعائیں آپ نے کرنی ہیں وہ آپ کریں، اس میں دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا کہ اگر میں اس رات کو پا لوں تو کیا پڑھوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا آپ پڑھیں۔ تو یہ دعا آپ نے زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ معافی مانگی گئی اللہ سے۔ اور اس رات میں سب سے بڑی چیز جو ہے آپ اپنے لیے مانگیں گے استغفار، یعنی بخشش اور جنت، یہ ہے اصل کامیابی۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا کی چیزیں تھوڑی ٹیڑھی میڑھی ہو بھی جائیں کوئی بات نہیں، اللہ سنبھال لے گا، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں کم کچھ چیزیں زیادہ ہو کے لیکن اگر آپ اس رات میں آپ نے اپنی بخشش نہیں کروائی، اب آپ کے پاس اب تو آگے ٹائم ہی نہیں ہے نا، سمجھے، آپ کے پاس اب بس طاق راتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری 10 راتوں میں جاگتے تھے، تو میں تو سمجھتی ہوں کہ 10 راتوں میں جاگنے، یہ نہیں کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ طاق رات ایک میں کر کے پھر اگلی رات میں چلو اپنی نہیں، سب اب کمر کس لینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں ایک توفیق دے کہ ہم بہترین سے بہترین عبادتیں کرتے رہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تسبیح کرنی ہے، اور اپنے جو باقی معاملات ہیں نا، یہ کھانے پینے کے، یہ میں سیریس بیسس پہ کہہ رہی ہوں
کہ نا یا اس کو تھوڑا یا تو آپ نا دن میں کر لیں، یعنی آپ کی رات جو ہے نا ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. سحری کا معاملہ ہو گیا، تھوڑا کم کھا لیں، کیا فرق پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو میں تو بہت کم ٹائم میں کرتی ہوں سحری، اس لیے میں آپ کو بتا سک رہی ہوں کہ میں تو بہت کم ٹائم میں تو بہت چلتے پھرتے سحری کر لیتی ہوں. میں اتنا وہ فارمل نہیں کرتی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا وہ، کیونکہ وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے عبادت کا. کیا آتا ہے مومنین کے بارے میں کہ وہ ٹائم ہے استغفار کا. وہ ٹائم تو سحر کے وقت تو استغفار سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، جو آپ اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں، جو بھی دعائیں مانگتے ہیں. تو وہ بہترین ٹائم، وہ ٹائم ہمیں نا لسی پینے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہم چاویں پینے میں لگے ہوتے ہیں. نہیں، وہ ٹائم ویسٹ نہ کریں. وہ تو آپ کو اب ساری زندگی آپ کو مل جائے گی، وہ تو کبھی بھی آپ کھانا پینا کر سکتے ہیں. یہ ٹائم آپ کو دوبارہ اگلے سال زندگی رہے نہ رہے، کیسا کیا پتا ہے نا. تو اس لیے یہ جو ہے نا اس کو اویل کر لیں آپ نا، ٹھیک ہے.